جی 1 نمبر. ایک سوال آپ سے ہوگا، دوسرا سوال آپ سے ہوگا، پھر آپ سے، پھر آپ سے. ٹھیک ہے جی بیٹا محمد فراز، آپ سے پہلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے نبی دنیا میں تشریف لائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. جی دوسرا سوال ہے، دادا کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 8 سال. 8 سال. جی فراز صاحب آپ سے تیسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں کتنے دن قیام رہا؟ 3 دن. 3 دن. ہجرت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو کافر چونکہ آپ کا پیچھا کر رہے تھے آپ کو پکڑنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن غار ثور میں رہے. جی محمد اسد صاحب، آپ سے چوتھا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ نام بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت مطابق 3 بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ ہمارے نبی کے 3 بیٹے تھے. جی پانچواں سوال ہے محمد فراز صاحب آپ سے، کھانے کے آداب بتائیں. نمبر 1 اکٹھے بیٹھ کر کھانا. نمبر 2 دعا پڑھ کر کھانا. نمبر 3 دسترخوان بچھا کر کھانا. نمبر 4 بیٹھ کر کھانا. نمبر 5 کھانا شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھنا. نمبر 6 بعد میں ہاتھ دھونا. جی کھانا کھانے سے بعد ہاتھ دھونا. جی لقمہ چھوٹا لینا اور چبا کر کھانا. ٹھیک ہے جی اگلا سوال ہے اسد مدنی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کس نے کھودی؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جی ساتواں سوال ہے محمد فراز آپ سے، ناگہانی مصیبت سے حفاظت کی دعا سنا دیں. بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی السماء وهو السمیع العلیم. جی دعا میں آپ نے کچھ الفاظ چھوڑے ہیں، اس کے مطابق آپ کو نمبر دیے جائیں گے. پوری دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بہت ہی پیاری دعا ہے. میں سب اپنے آنے والے مہمانوں سے گزارش کروں گا اس دعا کو ضرور یاد کر لیں، صبح اور شام اس کے پڑھنے کا معمول بنا لیں. میرے نبی کی حدیث ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے شام تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہم بہت سے اس کے لیے تعویذ وغیرہ لیتے ہیں، یہ میرے نبی کا بتایا ہوا تعویذ ہے، اس کو یقین کے ساتھ اپنا لیں. انشاءاللہ میرے نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. جی بیٹا آپ سے سوال ہے محمد اسد مدنی، تمام مخلوق کے شر سے حفاظت کی دعا سنا دیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جی ماشاءاللہ یہ دونوں ہی دعائیں بڑی پیاری ہیں، دونوں ہی دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے. نمبر 2 محمد علی صاحب، پہلا سوال ہے آپ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ تقریباً 600 سال. تقریباً 600 سال. شاباش، جواب آپ کا درست ہے. دوسرا سوال ہے محمد احمد صاحب آپ سے، حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 50 سال. 50 سال. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا آپ نے. جی بھائی محمد علی صاحب آپ سے تیسرا سوال ہے، مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مسجد تعمیر فرمائی؟ مسجد قباء. نہیں بیٹا یہ آپ کا جواب غلط ہے. مدینہ پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلی مسجد تھی وہ مسجد نبوی تھی. ٹھیک ہے جی آپ سے اگلا سوال ہے بیٹا محمد احمد صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ نام بتائیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا نے بالکل درست جواب دیا ہے۔ محمد علی صاحب 5واں سوال آپ سے ہے، پینے کے آداب سنائیں۔ دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، دیکھ کر یہ دعا پڑھ کر پینا چاہیے، اور آہستہ آہستہ پینا چاہیے، اور آخر میں دعا پڑھنی چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ محمد احمد صاحب 6واں سوال آپ سے میں کر رہا ہوں، حجۃ الوداع میں کس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا؟ میدان عرفات۔ میدان عرفات میں، جواب آپ کا درست ہے جی۔ محمد علی صاحب 7واں سوال، بیت الخلاء جانے کی دعا سنا دیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جی شاباش جی۔ محمد احمد صاحب آپ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا سنا دیں۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب۔ جی ماشاءاللہ، تشریف لے۔ نمبر 3۔ نمبر 3 جی بیٹا سعد الرحمن صاحب آپ سے پہلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کس نبی نے مانگی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ نہیں بیٹا، آپ کا جواب غلط ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ نے کیا حضرت عیسیٰ کہا تھا نا؟ ٹھیک ہے، غلط ہے نا؟ ٹھیک ہے جی بیٹا۔ آگے محمد آصف صاحب آپ سے پہلا سوال ہے، دوسرا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے بعد ابتدائی سالوں میں کون کون سے کام کیے؟ پہلے اہل مکہ کی بکریاں چرائی، پھر تجارت کی۔ جی شاباش، آپ کا جواب درست ہے۔ سعد الرحمن صاحب تیسرے سوال کا جواب آپ دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کس صحابی کے گھر قیام کیا تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، آپ کا جواب درست ہے۔ محمد آصف صاحب چوتھا سوال آپ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کن بیویوں سے ہوئی؟ ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے، بقیہ تمام اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ جی سے۔ آپ کے تمام اولاد 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، کل 7 یہ آپ کی اولاد۔ ان میں سے حضرت ابراہیم جو بیٹے تھے وہ صرف آپ کی ایک باندی تھی حضرت ماریہ قبطیہ، ان سے ہوئے، اور باقی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے باقی اولاد ہوئی۔ ان کے علاوہ جو باقی آپ کی ازواج مطہرات تھیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہوئی۔ جی سعد الرحمن صاحب آپ سے 5واں سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال حج کیا؟ نبوت کے 10ویں سال۔ جی نبوت کے 10ویں سال نہیں، سن 10 ہجری میں۔ جی بیٹا محمد آصف صاحب 6واں سوال کا جواب آپ دیں گے، کھانا کھاتے ہوئے کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ کھانا کھاتے ہوئے کن چیزوں سے بچے؟ برتن کے درمیان سے نہیں کھانا چاہیے، روٹی سے ہاتھ نہیں صاف کرنے چاہیے، ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے، کھانے کو برا نہیں کھانا چاہیے، راستے میں چلتے ہوئے خوب پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے۔ شاباش، آپ کا جواب درست ہے۔ سعد الرحمن صاحب آپ وضو کے درمیان کی دعا، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ جی بیٹا آپ 8ویں سوال کا جواب آپ دیں گے، وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کیا پڑھنا چاہیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ شاباش، ٹھیک ہے تشریف۔ جی نمبر بولیں، نمبر بولیں بیٹا۔ نمبر 4۔ نمبر 4۔ جی بیٹا پہلے سوال کا جواب آپ دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کس نبی نے دی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا جواب درست ہے۔ ابو بکر اشتیاق، ابو بکر اشتیاق جی دوسرے سوال کا جواب آپ دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کیا دیگر انبیاء علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی تھیں؟ جی ہاں، تمام انبیاء علیہ السلام نے جی تمام انبیاء نے بکریاں چرائی تھیں۔
تیسرا سوال آپ سے ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے دن قیام رہا؟ 7 مہینے تک۔ 7 مہینے تک آپ کا جواب درست ہے۔ جی ابو بکر صاحب، نیند سے بیدار ہونے کے آداب بیان کریں۔ آنکھوں کو ملنا، منہ ہاتھ دھونا، مسواک کرنا، بستر کو درست کرنا، دعا پڑھنا۔ شاباش، بہت اچھا۔ مکہ کب فتح ہوا؟ سن 8 ہجری میں۔ سن 8 ہجری میں، آپ کا جواب درست ہے۔ جی ابو بکر صاحب، غزوہ تبوک کب پیش آیا؟ سن 9 ہجری میں۔ سن 9 ہجری میں، ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری۔ جی مسجد میں داخل ہونے کی دعا سنائیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمت۔ جی مسجد سے باہر نکلنے کی دعا سنائیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من جی ماشاءاللہ محمد معاویہ صاحب آپ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی محترمہ کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ، حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ بنت عمر، پورا جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی وحی میں کون سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی میں کون سی آیات نازل ہوئی؟ سورۃ الگ کی شروع والی 5 آیات نازل ہوئی۔ جی شاباش، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جی بیٹا، محمد معاویہ اور محمد اسامہ ہے نا؟ یعنی یہ اسامہ ہے۔ جی معاویہ صاحب، آپ سے تیسرا سوال آپ سے ہے، غزوہ خندق کب پیش آیا اور اس کا دوسرا نام کیا تھا؟ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں پیش آیا اور دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ غزوہ احزاب ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ چوتھا سوال آپ سے ہے بیٹا، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکال کر جوتے پر رکھیں، پھر دایاں پاؤں نکال کر مسجد میں داخل کریں اور دعا پڑھیں۔ شاباش شاباش۔ جی بیٹا محمد معاویہ صاحب، محمد اسامہ معاویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا۔ جی بیٹا، اگلا سوال آپ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کن بیویوں سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریہ قبطیہ سے ہوئے، بقیہ اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ شاباش۔ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کی دعا سنا دیں۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ جی بیٹا ٹھیک ہے۔ جی بیٹا آپ وضو کے درمیان کی دعا سنا دیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ سوال ہے بھائی حماد آپ سے، سب سے پہلے نبی کا نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی دوسرا سوال آفتاب آپ سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف کتنے سفر کیے؟ 2 سفر کیے، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تیسرا سوال حماد صاحب آپ سے ہے، نماز کے لیے اذان کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خواب میں اذان کے کلمات سکھائے گئے تھے، بعض روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ شاباش شاباش۔ جی آفتاب صاحب، بیت الخلاء جانے سے پہلے کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ سر ڈھانک کر جانا چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے اور پہلے بایاں پاؤں داخل کرنا چاہیے۔ جی چلیں ٹھیک ہے۔ پانچواں سوال حماد صاحب آپ سے ہے، فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کی چابی کس کے حوالے کی گئی؟ عثمان بن ابی طلحہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے بھی انہی کے پاس تھی، بعد میں انہی کو لوٹا دی گئی اور آج تک انہی ہی کی نسل میں یہ چابی بیت اللہ کی چلتی آ رہی ہے۔ جی آفتاب صاحب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال۔ اللہ اکبر۔ آپ کا جواب غلط ہو گیا۔ آپ کی عمر کیا تھی؟ حضرت خدیجہ کی نہیں پوچھی، آپ کی پوچھی ہے۔ ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا جواب غلط ہے۔
جی 7واں سوال حماد صاحب آپ سے ہے، اذان کے بعد کی دعا آپ سنائیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد۔ جی ماشاءاللہ، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا آفتاب صاحب آپ سنائیں گے۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ جی ماشاءاللہ۔